ویلکم بیک. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ سے خیر کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن سٹل عملی پریکٹیکل امپلیکیشنز کی بات کریں تو ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں، رکھ دی ہیں انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی سٹیج پر جا کر وہ مانے گا؟ پریکٹیکلی ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیے، امریکہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ وہ تو محنت سماجت کرنے پہ اب تلا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایران سے کچھ رابطے بحال ہوں اور سیز فائر کی جانب ہم آئیں. ویسے اچھا، ہی سیز فائر جیسا غزہ میں دیکھا تھا، غزہ میں جیسا دیکھا ہے، لیبنان میں دیکھا تھا. جو ایران کے معاملے میں بھی دیکھا بالکل تھا پچھلے بالکل سال. تو اب ایران نے تھوڑا سے کہا ہے کہ نہیں جی، اب وہ صورتحال تو نہیں ہے کہ ہم بالکل. صرف جنگ بندی پر راضی ہو جائیں گے. اب تو معاملات سیٹل ہوں گے تب کہیں دیکھیں اب معاملات ہیں کیا. پریزیڈنٹ پزشکیان نے 3 شرائط رکھ دی ہیں امریکہ کے سامنے. پہلے تو یہ ہے کہ جی یہ ہمارا رائٹ تسلیم کیا جائے. رائٹ کیا ہے؟ رائٹ یہ ہے کہ جو این پی ٹی نے ہمیں رائٹ دیا انرچمنٹ کا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں تو ایران نے یہاں تک ایگری کر لیا تھا کہ ہم انرچمنٹ نہیں کرتے، چلیے بالکل. کچھ عرصے کے لیے ہم اس کو ٹیمپریریلی ہم 10 سال کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، ہمارا یہ رائٹ تسلیم کیا جائے کہ آرٹیکل 4 جو ہے این پی ٹی کا، اس کے تحت ہمارا یہ حق ہے، جس طرح باقی ممالک کا ہے ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم انرچ کریں ٹو اے سرٹن لیول فار پیسفل پرپزز. تو پہلے تو اس حق کو تسلیم کریں آپ. صحیح. دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ آپ وار ریپریشنز ہمیں دیں، تاوان. آپ نے جو تباہی پھیلائی ہے ایران میں، اور یہ جو ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے بھیا. اس کے لیے تو آپ کو اب کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے اس پہ یہ، اور جو خاص طور پہ لڑکیوں کو جو اسکول ہے جو شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اور بے شمار جو ہے اسلامی جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، وہ بھی اب ایران کو دینا چاہیے. اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے معاملہ جنگ بندی کا نہیں ہے، وار کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. اور میں انشورنس سیکیورٹی انشورنس ہونی چاہیے کہ اب دوبارہ اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے. یہ کیا ہوا کہ جی ایک طرف تو آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور پھر دوسری جانب آپ اٹیک حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اب صورتحال ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اب تو جو ہے انہی چیزوں پر، انہی 3 باتوں پر اگر امریکہ مانتا ہے تو وہ آ جائے، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ورنہ ہمارے لیے تو اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وار کو کنٹینیو رکھنے میں. اگلے 10 سال بھی ہم تیار ہیں. بالکل. اور ایران نے جو ایک یہ پوزیشن لی ہے، یہ بڑی زبردست پوزیشن ہے. غیرت مند قومیں اس طرح ہی کرتی ہیں. اور ایران کا ہسٹوریکلی یہ پروون بھی ہے، جو عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ لڑی، 8 سال جنگ تو یہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں. معاملہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا، حالانکہ اس وقت بھی عراق کے پیچھے پوری دنیا کھڑی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے لگتا تو یہی ہے بظاہر کہ یہ تنہا کھڑا ہے اور اس کو زیادہ مشکلات ہیں. لیکن ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کچھ کر دکھایا ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے. کیونکہ ایک طرف تو دیکھیے نا، صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو اسکارٹ پہ ہم اسکارٹ کریں گے جو بھی ٹینکرز اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جانا چاہتا ہے. اب وہ ایک نیروسٹ پوائنٹ جو ہے وہ تقریباً 22 سے 23 کلومیٹر کا ہے میرے خیال میں. تو اس میں جو ہے اسکارٹ کرنا تو کیا بات. اور دوسری طرف ان کے جو ہے نا ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسن، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اسکارٹ کر سکیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بیان دے رہے ہیں اور ان کے ٹریجری سیکرٹری جو ہیں وہ کچھ اور بیان دے رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک ممکن ہے کہ ہم یہ کیپیبلٹی اپنی بنا لیں. لیکن وہ بہت مشکل ہوگا، کسی بھی ملک کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو ہے بغیر ایران کے ایگریمنٹ کے اس کو ہارموز کو وہ اپنے ٹینکر وغیرہ وہاں پہ شپ کروا سکیں. تو اب یہ شرائط ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ شرائط ٹھیک ہیں، مناسب ہیں؟ کیا اس سے ایران کو اپنے مقاصد مل جائیں گے؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ علی جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے، ان کے الیکشن سے ایک ونڈو آف اپرچونٹی تو ملتی ہے نا. جب نئی لیڈرشپ آتی ہے تو اسے ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے. لیکن امام جو اپنی جو لیڈر ہیں سپریم، انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی جو ہے پالیسیز کو کنٹینیو کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفائنس کی پالیسیز ہوں گی. اب یہ امریکہ اس کو مانے گا نہیں مانے گا، کیونکہ
ایک دیکھیے نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی جو آئل کی پرائسز ہیں بڑھ گئی ہیں، ہمارے لیے تو چونکہ ہم تو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آئے گا، ہمیں کہ کس بات کی فکر لاحق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہیں ڈسکس کیا تھا، یہ سارا جو ایران کے خلاف یہ معاملہ ہے نا، یہ اصل میں ہے چین کے خلاف ساری بات۔ ایک طرف تو وینیزویلا سے چین کو جو آئل ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسری جانب ایران سے جو آئل ملتا تھا اس پہ بھی تھوڑا بہت مسئلہ چین کے لیے کریٹ ہو رہا ہے۔ اب میرے لیے دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ کیا یہ صورتحال اس ماہ کے اندر ختم ہو جائے گی، یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، یا ابھی یہ کنٹینیو کرے گا؟ لگتا کیا ہے آپ کو؟ ایک دیکھیے، اس میں اب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں 30 مارچ کو، اس ماہ کے آخر۔ اب کیا وہ دورے سے پہلے اس کو ختم کروانا چاہیں گے تاکہ ایران کا جو معاملہ ہے، جو ایک سنگین صورتحال دنیا میں بنی ہوئی ہے، یہ کم از کم اس طرح ٹاکنگ پوائنٹس میں نہ ہو یا ایجنڈا پہ نہ ہو جس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وار ختم نہیں ہوتی تو پھر آبویسلی اس پہ ہی بات چیت ہوگی زیادہ تر۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے شاید وہ یہ جاری رکھیں جنگ۔ آبویسلی پاسبل ہے، کیونکہ اگر چائنا اس سے ہرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کا 70 سے 80% جو ان کا تیل تھا وہ چین کو ہی جا رہا تھا، تو چین کی اکانومی کو بھی ہرٹ کرنے کا ایک طریقہ تو ہو۔ اگر یہ لانگ دیکھیں، اگر یہ بھی 8 سال چلتی ہے خدا نہ خواستہ یہ جنگ، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی کیا صورتحال بنے گی۔ چین جیسے ملک، چین تو چلیے ایک بہت بڑا ملک ہے، اس نے اپنے تقریباً اگلے 1 سال کے لیے ریزروز بھی رکھے ہوں گے۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا، ہمارے لیے تو 25-24 سے زیادہ ریزروز ہمارے اسٹاکس ہیں ہی نہیں نا۔ بھارت کا بھی یہی معاملہ ہے، تو ایک سچویشن تو ہمارے لیے بن سکتی ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل خاص طور پہ نیتن یاہو، وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک زائنسٹ ایجنڈا تو اپنی جگہ پہ، لیکن نیتن یاہو کا بھی اپنا ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے نا، اس سے بھی کام ہو رہا ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی۔ تو اب ان کے لیے بھی جو ہے گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بہت دفعہ یہ کہا کہ یہ جنگ اب بس کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ہم نے ایران کی نیوی کو بھی تباہ کر دیا، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو بھی تباہ کر دیا، ہم نے ایران کا جو پورا ملٹری انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی تباہ کر دیا، تو ہم جنگ تو کسی وقت بھی ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن میں جلدی نہیں کروں گا، ابھی میں 1 ہفتہ دیکھتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب اسرائیل کے اگر آپ آج نیتن یاہو نے خطاب کیا ہے اور اس کی انگلیاں 6 دکھا دی ہیں رائٹ ہینڈ پہ کسی نے، کہ 6 انگلیاں ہیں شاید اس کے ہاتھ، اور یہ شاید نیتن یاہو بھی جو ہے اس وقت شاید زندہ نہیں ہے، اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے جنریٹڈ یہ ساری خطاب ہوا ہے اس کا۔ تو انہوں نے تو پھر وہی دھمکیاں دے دی ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایران کا جو انقلاب ختم نہیں ہوگا، جب تک رجیم تبدیل نہیں ہو جائے گی، جب تک اسرائیل، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ بیروت پہ جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں، وہاں بھی تقریباً پچھلے دنوں میں 600 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب لیبنان کی جو حکومت وہی پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ کو تو بین کر دیا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈی ویپنائز کریں، ڈسارم کریں۔ حزب اللہ کہتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم نے کر دیا تو لیبنان کی فوج تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس دوران اسرائیل نے جو لطانی ریور ہے، پہلے تو لطانی ریور تک کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا بفر زون ہے، اب لطانی ریور کے بیونڈ چلے گئے ہیں، اور تقریباً 10% جو اس وقت لیبنان کی سرزمین ہے، ان کا جو رقبہ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خون ریزی ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں، جب تک کہ اگر ٹرمپ پہ پریشر ہوتا ہے اندر سے، وہاں پہ بھی تو پرائسز فیول کی بڑھ گئی ہیں نا، تو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی زیادہ اس کو پرولونگ کرنا شاید امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ اور ٹرمپ کی اپنے پولیٹیکل، خیر ان کا تو اگلا نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بغیر بہرحال آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن پریشرائز تو اسرائیل بھی کر رہا ہے، پریشر ہے تو ایپسٹین فائلز کا تو ہے، وہ تو اس کو پرولونگ کرے گا۔ سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، اور آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ
ہمیں واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 031053666259، اس پر اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور کوئی بھی سوالات ہیں اس جنگ کو لے کر، مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آتا ہے تو آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہمیں اس نمبر پر بھیجیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا، ہم اس کا جواب لیں گے باسط صاحب سے۔ منتہا حسن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔